أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا وأمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات أجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، آپ حضرات کی خدمت میں یہ پہلی حاضری ہے. اس سے پہلے یو پی، بہار، تمل ناڈو، بنگال وغیرہ کے بہتوں جلسوں میں، پروگراموں میں اور مدرسۃ البنات میں بھی حاضری ہوئی ہے. لیکن جلسہ پروگرام کو تو ہمیں بیان نہیں کرنا ہے. بیان یہ کرنا ہے کہ اس طرح مدرسۃ البنات، مدرسۃ الطیبات وغیرہ میں حاضری کی جگہ ہوئی ہے. لیکن میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اپنی لڑکیاں اس مدرسے میں دی ہیں، اور ان خواتین کو بھی اور ماؤں بہنوں کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے یہاں کی خواتین اور طالبات معلمہ کو میں نے بولتا ہوا سنا، غالباً اس سے پہلے میرے ذہن میں اس طرح بے تکلف تقریریں کریں، اعلان کریں، اعلان ساری کریں، اس طرح احادیث اور قرآنی آیت پڑھیں، میرے خیال میں نے کہیں نہیں سنی ہے. یہ پہلی مرتبہ. یہ نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے میں آپ کی تعریف کروں، یہ تعریف آپ کی نہیں کر رہا ہوں، میں تعریف ان خواتین کی کر رہا ہوں، ان طالبات اور معلمات کی کر رہا ہوں جنہوں نے اس پر محنت کی ہے اور محنت کر کے قرآنی آیت اور احادیث کی روشنی سے انہوں نے اپنے کلام اور شریعت محمدی کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. حقیقت بے تکلف کلام کیا ہے. کل ہی میں نے مشکات شریف ترمذی شریف جلد ثانی کتاب الاتمام میں ایک حدیث پڑھائی. اس کے اندر لکھا کہ مردوں کے اندر تو باکمال بہت گزرے ہیں شرائع سابقہ کے اندر، لیکن عورتوں میں باکمال دو گزری ہیں. حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ امرأت فرعون، ان دو کو باکمال قرار دیا. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اندر، ہماری شریعت محمدیہ کے اندر باکمال مرد تو بہت ہیں، لیکن جو ہے کہ خواتین کے اندر باکمال تین ہیں: حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. لیکن ان تینوں کے اندر زیادہ باکمال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن آپ حضرات کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حدیث کے اندر جو بتلایا گیا اس دور کے اعتبار سے بتلایا گیا. حدیث کے اندر ہمارے دور کے اعتبار سے نہیں بتلایا گیا تھا. اس دور کے اندر باکمال مردوں میں مجاہد بھی گزرے، مجتہد بھی گزرے، ائمہ بھی گزرے، خلیفہ بھی گزرے، لیکن عورتوں میں اس کمال کے درجے کی عورتیں نہیں تھیں. لیکن ہم اس دور کے اعتبار سے کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح کے اللہ نے مردوں کے اندر کمال پیدا کیا، خوبی پیدا کی ہے، محدث پیدا کیا ہے، اللہ نے فقیہ پیدا کیا ہے، اللہ نے اس دور کے اندر بڑے بڑے ذہین مردوں کو پیدا کیا ہے. حقیقت یہ ہے
اس دور کی خواتین میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافی جواہرات دیے ہیں. اگر یہ جواہرات یہاں موجود نہ ہوتے تو آج آپ کے سامنے ہماری ماں اور بہنوں نے جو خطابات کیے ہیں، آپ کے سامنے تقاریر کیے ہیں، احادیث پیش کی ہیں، قرآن کریم کی آیتوں سے انہیں ثابت کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر عورتوں کا اندر ایک کمال نہ ہوتا، خوبی نہ ہوتی، تو پھر وہ آیتی روشنی سے اور احادیث نبیہ کے ذریعے سے اپنی باتوں کو معافی ضمیر کو ظاہر نہ کر پاتی. کیونکہ معافی ضمیر کو ظاہر کر دینا یہ بہت خوبی کی بات ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے. دیکھیں، قرآنی آیت ہو، احادیث ہو، جو اس کا زمان نزول یہ تو خاص ہوتا ہے، نزول خاص ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ حکم عام ہوتا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ اس آیت کے اندر صرف نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو جو ہے کہ خطاب کیا گیا. اس وقت مخاطب خاص تھے، لیکن حکم ہمیشہ عام ہوتا ہے. احادیث کو دیکھیں گے، احادیث کے اندر صحابہ سے چوری کا مسئلہ پیش آیا، ہاتھ صحابی کا کاٹا گیا، خطاب صحابی کو کیا گیا، لیکن مقصود وہ صحابی نہیں ہے بلکہ آنے والی قیامت تک کے انسان مراد ہے. اگر کسی نے شراب پیا ہے اس پر حد نافذ کی گئی ہے، لیکن حد نافذ کرنے کا مطلب قطعا یہ نہیں ہے کہ وہی صحابہ مقصود ہے، بلکہ وہ مسائل کو مستنبط کرنے کے لیے، مسائل کو سامنے پیش کرنے کے لیے اس سمجھے صحابہ کو اللہ نے نشانہ بنایا اور تا قیامت کے لیے ان پہ ایک حکم بنا دیا. ہر آنے والے انسان پر ایک حکم نافذ ہوگا. کل ایک مسئلہ آیا سجدہ سو کے سلسلے میں ابو داؤد شریف کے اندر. میں نے طلبہ میں کہا بھائی یاد رکھنا کہ احادیث اور قرآن کی روشنی سے بہت سارے مسائل استنباط کیے گئے ہیں، بلکہ سارے مسائل استنباط کیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جھوٹ بھی بولے ہیں، صحابہ نے چوری بھی کیے ہیں، صحابہ نے ڈاکہ بھی ڈالے ہیں، صحابہ نے جھوٹ بھی پیا ہے، جھوٹ بھی بولا ہے، صحابہ نے شراب بھی پی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھے، ہمیشہ یاد رکھے کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں گیہوں کا درخت کھایا تھا، گیہوں کھایا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کا منشا قتل کھانا نہیں تھا. اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ تمہیں جنت کا خلیفہ نہیں بنایا، زمین کا خلیفہ بنایا، لیکن زمین میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو قصور تمہارے سر پر دے کر بھیجے گا، اپنے اوپر قصور نہیں لے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے معمولی قصور کروا کر کے اس غلطی کے بنا پر زمین پر بھیج کر کے خلافت ارضیہ سپرد کیا ہے. اسی طریقے سے چوری کی سزا اسلام نے متعین کی ہے. اب بتاؤ کہ نشانہ کس کو بنایا جاتا؟ اگر وہ نشانہ نہ ہوتے، وہ غلطی نہ کرواتے، تو پھر چوری کی سزا کہاں سے نافذ ہوتی؟ وہ قانون کہاں سے بنایا جاتا؟ سزائیں کہاں سے بنائی جاتی؟ اگر جھوٹ صحابہ نہ بولتے تو پھر حد کہاں سے نافذ کیا جاتا؟ اگر جھوٹ کا الزام نہ دیا جاتا تو حد قذف کیسے نافذ کی جاتی؟ تو یہ تمام کے تمام حدود کو نافذ کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ نے نشانہ بنایا ہے. یہ نہیں کہ صحابہ اس طرح تھے، قطعاً صحابہ ایسے نہیں تھے، بلکہ رضی اللہ عنہم، اللہ کو کہہ دیا رضی اللہ، صحابہ فرما رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گئے. اگر ان سے اتنے بڑے بڑے جرائم بے وجہ کے سرزد ہوتے تو پھر یہ سمجھے رضی اللہ عنہ کا لقب کیوں ملتا؟ صحابہ سے کوئی سرزد نہیں ہوا ہے، اللہ نے کرایا ہے تاکہ تمہیں نشانہ بنا کر کے اس طرح کے قانون نافذ کرے، مسائل نافذ کرے، تاکہ آنے والی امتوں کے لیے عبرت کا سبب بن جائے. نبی کریم علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیے. حضرت خرباق نے کہا
आपको सिर्फ सलात अब नसीदा अल्लाह या बताइए, नमाज में आप भूल गए या नमाज में अब कमी कर दी गई? नबी करीम लम यकुन कुल ज़ालिका, कुछ नहीं हुआ, ना कमी है ना मैं भूला हूं। हज़रत खिरबात ने फरमाया कदकार बाज़ु ज़ालिका, कुछ तो हुआ ही होगा वरना 2 रकात क्यों पढ़ी गई? खैर कुछ भी हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम 2 रकात नमाज पढ़कर सजदा सो किए। अगर नबी से ये बात सरजद ना होती, सजदा सो का मसला कहां से आता हमारे सामने? इसीलिए जो नबी की शान जैसी थी, आपके जरिए से अल्लाह ने उस काम को करा करके मसाइल इस्तिंबात कराया। सहाबा की जो शान थी, उनसे उन गलतियों की सरजद करके उन मसाइल इस्तिंबात कराया गया, ताकि आने वाली दुनिया के अंदर ता क़यामत इंसान के लिए एक राह अमल बन जाए। इसी तरह से जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस आयत के अंदर अगरचे नबी करीम अलैहिस्सलाम को मुखातब बनाया गया कि कुल अज़वाजिक, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, अगर तुम्हें दुनियावी जिंदगी पसंद है, दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत पसंद है, दुनियावी आबो हवा पसंद है, दुनियावी खुर्दो नोश पसंद है, दुनिया के मालूम मता पसंद है, तो आओ हम तुम्हें जी भर कर दे देंगे, जहां तक हो सके देने में कोताही नहीं करूंगा। लेकिन ये बात समझ लो कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से हमारी मोहब्बत है, रसूल से हमें मोहब्बत है, दुनियावी जिंदगी से मोहब्बत नहीं, आखिरत से मोहब्बत है, हम आखिरत को चाहते हैं, नबी की मोहब्बत चाहते हैं, नबी की सोहबत चाहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में है, कुरान की मोहब्बत है, हदीस की मोहब्बत है। अगर तुम दीन चाहते हो, आखिरत को चाहते हो, ये बात सुन लो, इन्नल्लाह आद्दा लिल मुहसनाते अजरन अजीमा। दुनियावी मालूमता फानी है, आखिरत का मालूमता बाकी है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये उस वक्त कहा गया कि चूंकि ये जो जलसा रखा गया हमारी माँ और बहनों के लिए रखा गया है, ये तालीम निस्वान के लिए रखा गया है, ये समझिए अखलाक नबिया निस्वान का दाखिल करने के लिए रखा गया है। इसीलिए मैंने आज आपके सामने पढ़ी है कि एक मर्तबा का वाक़या है, शुरू जिंदगी नबी करीम अलैहिस्सलाम की बड़ी खुसरत और तंगी की जिंदगी गुजरी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के भाई हैं, वो अपनी खाला से बात करती हैं। हज़रत आयशा फरमाती है, हमारे घर में महीनों तक चिराग भी नहीं जल पाता था, खाने के कोई सामान नहीं होता था। हज़रत उर्वा ने पूछा, फिर बताओ कि तुम खाती क्या थी? क्या खाऊंगी क्या? एक खजूर चूस लिए, उसमें 1-2 गिलास पानी मेरे पेट में छुट्टी हो गई। ये है सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और हज़रात अज़वाज मुतहरात का अमल, एक-एक खजूर खाकर दिन गुजार दिए थे। तो उन्हीं के बारे में उस तंगी के जमाना खत्म होने के बाद जब आपके सामने युसरत का जमाना आया, यानी फतूहात का जमाना आया, खैबर से पहले तंगी का जमाना रहा था, बड़ी उसरत की जिंदगी गुजरी, खाने पीने का सामान मैसर नहीं होता था। जिस तरह हमारी बहन ने तकरीर करते कहा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपके साथ महीना भर के लिए कुछ भी नहीं था। हज़रत बिलाल साथ थे, चंद बोटियां या थोड़े सत्तू थे, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बगल में दबाए हुए थे, मामूली सामान कितने में खा सकते थे। इस तरह तंगी की जिंदगी गुजरी थी। तो उस जमाने में तो अज़वाज मुतहरात ने बर्दाश्त किया। जब फतूहात का जमाना आया, खैबर के जमाना से फतूहात का जमाना शुरू हुआ है, उन फतूहात के जमाने काफी माल आने लगे, गुलाम बांदियां आने लगी, दौलत काफी हो गए, एक-एक सहाबा को जो लाखों दिरहम के सामान मिलने लगे, बड़े-बड़े बागात मिलने लगे। लेकिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का हाल ये है, देखा कि मेरा ये माल ज्यादा बेहतर है, अल्लाह ताला अच्छा पाकर बेहतर माल को
پسند کرتا ہے جا کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا، یا رسول اللہ یہ آپ کو میں ہبا کرتا ہوں، آپ جہاں چاہے خرچ کیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اندر پاس غربت تھی، کھانا پینا نہیں تھا، چند سال کے لیے غربت تو سمجھے خدا داد تھی، بعد کی غربت آپ کے سمجھے چاہتی غربت تھی۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سونا چاندی میرے قدموں میں رہے، شانہ سلطان سلطنت ہمارے پاس رہے، شانہ تاج ہمارے سر پہ رہے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت خود چاہیدہ غربت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جہاں سے مال آیا اونٹ بھر کے گلے آئے، غریبوں کو دے دیے، فقیروں کو دے دیے، بلکہ انتقال کے زمانے میں، وفات کے زمانے میں چند درہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے وفات سے پہلے یاد آیا وہ چند درہم عائشہ پاس رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ درہم رکھے رہ گئے اور میری وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر میں کیا جواب دوں؟ فوراً حضرت عائشہ نے پوچھا کہ عائشہ وہ درہم کے کیا ہوا؟ کہ یا اللہ رکھے ہوئے ہیں کہ عائشہ فوراً وہ درہم غریبوں کو صدقہ کر دو، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چند درہم تھے وہ بھی خرچہ کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے لیے کچھ نان نفقات کی مقدار متعین کر رکھی تھی کہ ہر بیوی کو برابر نان نفقہ دیا جائے گا۔ لیکن جب فتوحات کا زمانہ آیا، جو بھی آپ کے نان نفقہ متعین کرے گئے تھے، ازواج مطہرات کھاتی کم، غریب مسکین فقیر بیوہ یتیم کو دیتی زیادہ۔ تو ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات نے مشورہ کر لیا کہ بھائی اب تو فتوحات کا زمانہ ہے، غلام باندی بہت آنے لگے ہیں، دراہم و دنانیر مال غنیمت میں آنے لگے ہیں، زمین جائیداد باغات میں آنے لگے ہیں، خیبر کے بہت بڑے باغ فیدق بھی آپ کے قبضے میں ہیں، اسی طریقے سے بنو نذیر کے جو زمین بھی ہمارے قبضے میں ہے، کم سے کم نبی سے سوال کیا جائے کہ ہمارے گلے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے، نان نفقہ میں اضافہ کر دیا جائے۔ لہذا تمام بیویوں نے مشورہ کر کے نبی کریم علیہ السلام کو گھیر کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں، تمام 9 بیویاں چاروں طرف گھیر کے بیٹھ گئے۔ آپ کی تو 11 بیویاں تھیں، لیکن 2 بیویوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو چکا تھا، زینب بنت خزیمہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ان وفات تو پہلے ہو چکی تھی، اس لئے 9 بیویاں موجود تھیں، 9 نے گھیر کر بیٹھ لیا۔ نبی کریم علیہ السلام خاموش، کوئی جواب نہیں بن پایا۔ آپ کا صحیح کیا جواب دیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو پتا چلا کہ ایسی بات ہے کہ تمام بیویوں نے گھیر کر بیٹھ لیا اور نان نفقہ کا اضافہ چاہتی ہے۔ اب دونوں کے ماحول اور حالات کو دیکھ کر کے حضرت نبی کریم علیہ السلام بالکل خاموش۔ حضرت عمر نے سوچا کہ نبی کریم علیہ السلام کو جواب دینے کو تیار نہیں، بہت پریشان ہیں، حال ہے، بولتے بھی نہیں، مسکراتے نہیں، جبکہ آپ کے چہرے میں ہمیشہ تبسم ہوتا تھا، مسکراہٹ ہوتی تھی، آج خاموش بیٹھے۔ حضرت عمر کچھ مزاحی آدمی تھے، وہ سوچا کہ نبی کریم علیہ السلام میں کچھ ہنسا دوں آج۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو کچھ حالت معلوم ہے؟ کیا بات ہے؟ کہا کہ آج میں باہر سے گھر آیا، یہ جو خارجہ کی بیٹی ہے، خارجہ بیٹی سے مطلب اپنی بیوی، کہ خارجہ کی بیٹی نے مجھے پکڑ لیا کہ عمر ہمیں تو آپ نان نفقہ روٹی زیادہ چاہیے۔ مجھے آیا غصہ کہ میرے پاس ہے کہاں دوں ان کو، میں اٹھا کر تھپڑ برسانا شروع کر دیا۔ تب وہ ہاتھ جوڑنے کا ٹھیک ہے نہیں مانوں گی۔ نبی کریم علیہ السلام ہنس پڑے اور کہ دیکھو یہ سب بیٹھی ہیں، اسی کام کے لئے بیٹھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا، حضرت عائشہ صدیقہ کو پکڑ لیا، حضرت عمر کو غصہ آیا، حضرت حفصہ کو پکڑ لیا، تم لوگ کیوں طلب کرتی ہو؟ اب ماننے والے تھے کہ دونوں شیخین کی بیٹی غلطی اقرار کر کے کہہ دیا اب ہم زیادہ روزی نہیں مانگے، اب ہمیں چھوڑ دیجئے۔ لہذا دونوں نے تو غلطی اقرار کر لیا۔
اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمام ازواج مطہرات کے گھر گھر جانے لگے ان کو سمجھانے کے لیے۔ ازواج مطہرات نے حضرت عمر سے کہا عمر اب تک تو تم ہر مسئلے میں دخل اندازی کرتے ہی تھے، لیکن اب تو تم ازواج مطہرات میں دخل اندازی کرنے لگے، کیا ہر مسئلے میں تمہاری دخل اندازی چلے گی؟ حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شرمندہ ہوئے، واپس آ گئے، چلے گئے۔ بعد میں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اس سے پہلے ہوا کہ جب دیکھا کہ معاملہ گرما گرمی ہے تو تمام بیویوں نے وعدہ کر لیا کہ آپ سے ہم کچھ نہیں مانگیں گے، جتنا آپ ہمیں دے دیں گے ہم اسی پر شکر ادا کریں گے۔ اس سے اگرچہ آیت نازل ہوئی ازواج مطہرات کے سلسلے میں، تو میں اپنے ماں اور بہنوں کو بھی یہی کہوں گا کہ دیکھیں شوہر اپنی بیویوں کو کبھی بھی دکھ اور تکلیف نہیں دینا چاہتا، ہر ایک اپنی بیوی کو آرام سے رکھنا چاہتا، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، دلداری بھی ہے، چاہت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہر ایک آدمی اپنے گھر کو اتنی وسعت دینا چاہتا ہے جتنی ان کے پاس ذاتی وسعت ہوگی۔ اس لیے یہاں سے ایک سمجھئے ازواج مطہرات کے اندر ایک خوبی اور کمال، اگرچہ کچھ نقص معلوم ہوا کہ انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن سب کا رجوع کر لینا، غلطی کے اقرار کرنا، میں یہی کہتا ہوں کہ ازواج مطہرات کے اندر ایک بہت بڑا کمال تھا، بہت بڑی خوبی تھی۔ اسی دوران ایسا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام خیبر کے جنگ سے واپس آئے تھے، اس وقت آپ گدھے کے اوپر سے گر گئے تھے، گدھا یا کھچر پر سوار تھے اور راستے بھٹک گیا، آپ اس پر گر پڑے، دائیں کروٹ پر، دائیں پیر پر موچ آ گیا، آپ کو جو ہاتھوں میں زرہ پر بھی چوٹ آئی تھی۔ یہ چوٹ آنے کے بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اوپر بالا خانہ تھا، وہاں جا کے آپ بیٹھ کے اور ایلا کر لیا 1 مہینہ تک اپنے بیویوں سے نہ ملوں گا نہ بات کروں گا۔ ایلا کا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی آدمی یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیویوں سے جمع نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گا، تو 4 مہینے تک ان کو رخصت ہوگی۔ 4 مہینے سے پہلے یا تو بات کر لے، بیوی سے مل لے، اگر 4 مہینے سے زیادہ گزر جائے تو پھر آٹومیٹک طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر وہ متعین کر دیتا ہے 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 3.5 مہینہ، پونے 4 مہینہ، 3 مہینہ 27 دن، 28 دن تک متعین کر دیتا ہے، تو اتنے دنوں کے اندر اگر وہ بیوی کے پاس پہنچ گیا، وہاں مل لیا، بات چیت کر لی یا جمع کر لیا، تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور یہ مدت گزر گئی تو پھر کوئی خرابی نہیں ہوگی، پھر بیوی رہے گی، چونکہ بیوی کے لیے 4 مہینہ کا ایلا ہے کہ 4 مہینہ تک کی قسم کھا لیتا ہے تب اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر اس سے پہلے مل لیتا ہے اور نہیں ملتا بیوی کو طلاق ہو جائے گی، لیکن 4 مہینے سے کم مدت کی ایلا کر لیتا ہے اور اس مدت کو پوری کر لیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کفارہ بھی دینا نہیں پڑے گا، لیکن اتنے دنوں تک اس کو صبر کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ اور اگر پہلے بیوی پاس جاتا ہے تو کفارہ دینا پڑے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا 1 مہینہ تک میں کسی پاس نہیں جاؤں گا۔ تمام ازواج مطہرات پریشان، ایک دن کر کے گننا شروع کر دیا، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس دور میں آپ کی زیارت کے لیے جاتے تھے، اس وقت وہاں جا دیکھتے تھے کہ کمرے میں سوائے ایک مصلی اور چند مٹی کے برتن کے کچھ بھی نہیں تھا، ایک پرانی سی چارپائی تھی، اسی پر آپ لیٹتے تھے، مصلی پڑا رہتا تھا، مٹی کے چند برتن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے، آپ اسی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، بستر نہیں تھا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے پیٹ میں تمام رسیوں کے داغ پڑ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے بے
साथ आंखों से आंसू जारी हो गए। अरे कहा या रसूल अल्लाह, शाह और रूम को आप देखें, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो चंद रोजा हुकूमत है, लेकिन ऐसे होते आप चाहे तो आपके लिए बिस्तर बना दे, गद्दे बना दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर बस इतनी बात है, ये चंद रोजा जिंदगी है, सारे फानी है, आखिरकार मिट्टी पे जाना है। आखिरकार नबी करीम अलैहिस्सलाम के 29 दिन जब पूरे हो गए, उतर कर नीचे आए। नीचे आने के बाद आपने सबसे पहले आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, या रसूल अल्लाह आपने तो 1 महीने का इला किया था, आज तो 29 दिन हुए, आप कहानी सुन गए। देखिए बीवी थी, कितना शौरमंद थी। 1 महीना के इला करने से 1 महीना मुकम्मल करना जरूरी था, 29 दिन पर उतर आए। हज़रत आयशा सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह आप हमारी वजह से आप हानिस ना होइए, आप 1 महीना पूरा कर लीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया, आयशा महीना 29 दिन का भी होता है, महीना 30 का भी होता है, और ये तरीका है। अगर आपने चांद रात पहली तारीख को अगर इला कर लिया तो चांद के एतबार से महीना शुमार किया जाएगा। अगर 29 दिन का महीना है तो 29 दिन ही का होगा, महीना पूरा हो जाएगा। और 30 दिन का महीना तो 30 दिन पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने शुरू महीने में नहीं किया, 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख के अंदर किया, फिर आपको 30 दिन का महीना पूरा करना पड़ेगा। फिर चांद का हिसाब नहीं चलेगा कि मुकम्मल 30 दिन का महीना जोड़ने के बाद आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने चूंकि पहली तारीख को इला किया था, इसलिए 29 दिन के महीना गुजार कर आप नीचे उतर आए। उसके बाद सबसे पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आपने बुलवाया और कहा कि आयशा देखो, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, भाई तशरीफ रखेगा, इबरत की बात आएगी। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, उसका जवाब देने में उजलत मत करना, पहले अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, फिर जवाब देना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने आपको तलाक का इख्तियार दे दिया। आप अपने अज़वाज मुतहरात को पूछ लीजिए, दुनिया चाहते हैं या आखिरत को चाहते हैं, उनको पूछ लीजिए, जो कुछ चाहते हैं उनको इख्तियार दे दीजिए। लिहाजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पास पहुंचे, कहा देखो एक बात समझ लो, कुरान करीम की आयत पढ़कर सुनाई। कहा कि ये बात है, अगर तुम्हें दुनिया मतलूब है तो चलो हम तुम्हें मुकम्मल तौर पर जो कुछ हम हो सके हम तुम्हें दे देंगे। अगर आखिरत मतलूब है तो तकलीफ के लिए तैयार हो जाओ, अजर अजीम अल्लाह पास मिलेगा। लेकिन जवाब खुद मत दो, अपने माँ बाप से मशवरा कर लो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिल्कुल भड़क गई। आयशा सिद्दीक़ा भड़क, क्या अल्लाह, क्या मैं आपकी वजह से माँ बाप को मशवरा करूं? मुझे तो आप महबूब है, अल्लाह महबूब है, मुझे तो आखिरत महबूब है, दुनिया महबूब नहीं है, लिहाजा माँ बाप से मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो आपको पसंद करते हैं। मेरी माँ बहनों, ये सुन लीजिए कि आज अगर उस दौर में औरत पैदा हुई है, लायकमंद हुई है, तो अपनी ज़हानत से, अपनी अक्लमंदी से, अपने अमल से, अपनी समझ और बुझ से आज मैं अपनी माँ बहनों को से हम दरखास्त करेंगे और अर्ज करेंगे, माँ बहनों अपना शौर पैदा करें, अपना इल्म अमल पैदा करें और आयशा बनने की कोशिश करें। हज़रत आयशा ने जवाब दिया। उसके बाद हज़रत आयशा की ज़हानत को देखे, वो क्या फरमाती है, या रसूल अल्लाह मैंने जो जवाब दिया किसी बीवी से नकल नहीं कीजिएगा। क्यों? सारी बीबियां हज़रत आयशा ताबे। हज़रत आयशा जो जवाब देंगी दूसरी बीवियों को पता चल जाए, उसी जवाब को सब इख्तियार करेंगे। तो हज़रत आयशा ने सोचा बेहतर है 2-4 सौतन घट जाए, तो कहा कि मेरा जवाब किसी को न सुनाइए, ताकि 2-4 सौतन घट जाए तो हम कम रह जाएंगे, बारी जल्दी आ जाएगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा बुइतु रहमतन वलम उबअस लाना। देखो, अल्लाह ने मुझे दुनिया में रहमत बनाकर भेजा है, मुअल्लिम बना
کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا، لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، لوگوں پر مصیبت بنا کر نہیں بھیجا، زحمت دینے کے لیے نہیں بھیجا۔ میں رحمت ہوں، رحمت کا کام کروں گا۔ جو بھی بی بی آئے گی اس کو پوچھے بغیر میں کہوں گا عائشہ نے اے جواب دیا۔ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے آپ ناراض ہو کر بالا خانہ میں چلے گئے تھے، لیکن بیویوں کی محبت نہیں گھٹی تھی، اور بیویوں کے اندر سے آپ کی محبت نہیں گھٹی تھی، سب کے دونوں طرف سے محبت سب لبریز تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جواب دیا، سب سے پہلے عائشہ کی بات ہر ایک میں سناؤں گا۔ عائشہ نے یہ جواب دیا۔ حضرات گرامی، ہم جب اپنی ماں اور بہنوں کو کہیں گے ٹھیک ہے دل میں وقتی طور پر کینہ کبٹ پیدا ہو جائے، دل میں خرابی پیدا ہو جائے، انسان المرکب من الخطا والنسیان، انسان خطا والنسیان سے مرکب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خطا وہ اچھی خطا ہے جو خطا دور ہو جائے۔ پرسوں میں نے کتاب شرح جامی ہے، وہاں میں نے ایک سبق پڑھا جس کے اندر یہ بتایا تنازع فعلان۔ تنازع فعلان وہ معتبر ہے، وہ جھگڑا معتبر ہے جس جھگڑا کے رفع کرنے کی کوئی صورت موجود ہو۔ اگر وہ جھگڑا ختم ہی نہ ہو تو جھگڑا نہیں، وہ دشمنی ہے، وہ اناد ہے، وہ بغاوت ہے۔ بغاوت کبھی ختم نہیں ہوتی، دشمنی ختم نہیں ہوتی، اناد ختم نہیں ہوتا۔ اگر وہ جھگڑا ہے، آپسی لین دین پر کوئی بات ہے تو دیکھ کے پنج بیٹھے گا، اسے صلح سپٹ کر کے ختم کر دے گا۔ تو میں نے کہا تنازع فعلان کر، یہ تنازع معتبر نہیں ہے۔ تو حقیقت ہے اگر عورتوں کے دینوں میں وقتی طور پر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو ان کی خامی نہیں، ان کی خرابی نہیں، وہ انسانی فطرت ہے۔ انسانی فطرت کے اعتبار سے تھوڑی بہت بات پیدا ہوتی ہے، لیکن ان باتوں کو دل میں رکھ دینا یہ خرابی ہے۔ ہاں آج پیدا ہوئی، 2 دن بعد ختم کر دیا، ٹھیک ہے، اناد ہوا، چلتا پھرتا سلام کیا، پھر سلام کا جواب دیا۔ اللہ تعالی سلام کے جواب دینے سے دونوں طرف سے اللہ تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بھی عائشہ بنائیں، اپنی بیوی کو بھی عائشہ بنانے کی کوشش کریں، فاطمہ بنانے کی کوشش کریں، خدیجہ بنانے کی کوشش کریں۔ جیسے مولانا مہاجر نے رابعہ بصریہ کے واقعہ کو بالتفصیل بتانے کی کوشش کی، وقت کی تنگی کی بنا پر نہیں بتا پائے، رابعہ بصریہ بنانے کی کوشش کریں۔ رابعہ بصریہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ ایک مطلب رابعہ بصریہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نیل لے کے لے گئی۔ حضرت حسن بصری گھر میں خبر ملی کہ وہ تو سمندر قریب عبادت کرنے گئے، تو رابعہ بصریہ بھاگتے ہوئی حسن بصری کے پاس سمندر پہ پہنچ گئے۔ سمندر کے پاس پہنچ کر یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سمندر پہ چادر بچھا دیا، بیچ سمندر میں اللہ اکبر عبادت شروع کر۔ رابعہ بصریہ کو بہت بڑا غصہ ہے کہ کیا یہ احمقانہ چال ہے کہ انسانیت کو چھوڑ کر کے وہ جناب والا جہاں مچھلیوں میں تیرنے کے لیے ان کو غصایا، اپنے رومال زمین پہ بچھا کر ہوا کو حکم دیا، ہوا کو بالکل بیچ آسمان پہ پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب دونوں کی خوبی میں موازنہ کیجئے۔ حضرت حسن بصری ٹھیک ہے پانی میں ہے، لیکن پانی ایک جرم ہے، اور جرم میں مشاہدہ ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، انسان تیرتے ہیں، کشتیاں چلتی ہے، جہاز چلتا ہے، مچھلیاں تیرتی ہیں، انسان بھی تیرتا ہے۔ کیا آپ نے ہوا میں انسان تیرتے ہوئے دیکھا؟ کیا ہوا میں مچھلیوں تیرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا ہوا میں جہاز کو دیکھا ہے؟ اگر جہاز اڑا ہے تو مشین کے ذریعے سے اڑا ہے، بغیر مشین کوئی جہاز اڑ بھی نہیں سکتا۔ تو لا محالہ اڑنے میں خوبی حضرت رابعہ بصریہ کے اندر ہوئی ہے، نہ کہ حسن بصری کے اندر۔ جب حسن بصری نے دیکھا کہ رابعہ بصریہ فضا پر اڑ رہی ہے، وہ شرمندہ ہو کر رومال کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا کنارہ۔ جب وہ کنارے پہ آ گئے تو رابعہ بصریہ نے ہوا کو حکم دیا نیچے اترنا۔ آنے کے بعد حسن بصری پر جو غصایا اور برسنا شروع کیا کہ حسن بصری کیا تو پانی پر تیر جانا بہت خوبی سمجھتا ہے، پانی پر ہی بات کرنا خوبی سمجھتا ہے، پانی مچھلیوں کے لیے ہے، پانی کے درندوں کے لیے ہے، پانی تو تیروں کے لیے ہے، پانی تو جناب کیڑے مکوڑے کے لیے ہے، پانی انسان کے لیے نہیں ہے کہ انسان پانی پہ جا کر تیرے۔ ہوا یہ انسان کے لیے نہیں، ہوا چرند و پرند کے لیے ہے، ہوا تو تیروں کے لیے ہے، گرد و غبار کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں کہ انسان ہوا پہ اڑ جائے، بلکہ انسان کے لیے ہے انسانی ماحول پہ رہے، ماحول میں رہ کر ماحول
حضرات گرامی یہ کوئی اگر ہوا میں اڑ جاتا ہے، ہوا تو کرامت کی دلیل نہیں، ہماری شریعت کا نہیں، استدراج بھی ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے غیر مسلم کو بھی یہ قوت دیتا ہے کہ بہت سچے خواب دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ فرعون سے ان کے قوم نے بارش طلب کر لی کہ حضرت جی آپ تو ہمارے معبود ہیں اور معبود کا کام تنگی کے وقت کام آنے کا ہے، 3 سال سے قحط سالی برداشت کرتے کر ہم پریشان ہو گئے، آپ ہمیں بارش تو دے دیجئے۔ آپ فرعون منع کریں تو کیسے کریں؟ اگر کہتی ہے بارش دوں گا تو ان کے بابا گھر کے بارش ہے، کہاں سے بارش دے؟ رات کو فرعون اٹھا، اٹھنے کے بعد ایک جنگل پہ پہنچا، ایک درخت کی جڑ پر سر ٹیک دیا اور رونے لگا، کہنے لگے اللہ تو جانتا کہ میں خدا ودا کچھ نہیں، یہ تو تو نے میرے اندر قوت دی ہے، یہ تیری خوبی ہے کہ تو نے مجھے پاور دیا، مجھے طاقت دی، مجھے قدرت دی کہ آج میں انسانیت سے خدائیت کا دعویٰ کر لیا، میرے اندر کوئی خوبی نہیں، تیرے اندر خوبی ہے کہ تو نے مجھے طاقت دی ہے۔ لیکن اللہ جو پاور جو طاقت تو نے دیا ہے اس طاقت کو میرے اندر باقی رکھ، اگر تو نے باقی رکھ دیا تو تیری تو خوبی تیرے پاس ہے ہی، تو لوگوں کے پاس جو میری عزت ہے عزت برقرار رہے گی، چاہے میں تجھے نہیں مانا تیری عزت میں کوئی کمی نہیں، لیکن اگر آج عوام مجھے ماننا بند کر دے تو میری عزت گھٹ جائے گی، میری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ تو اللہ لوگوں نے مجھ سے بارش طلب کی ہے، تو جانتا ہے کہ رب تو ہی ہے، رب میں نہیں ہوں، تیرے ہی طرح کے پیدا کرتا ہوں، کم سے کم میری دعا قبول کر بارش دے دے۔ صبح ہوتے ہوتے جناب والا اتنی بارش ہوئی، تمام ندی نالے بھر گئے، تالاب بھر گئے، چاروں طرف پانی پانی۔ یہ بتائیے کیا فرعون نے خوبی تھی؟ کیا فرعون مستحق تھا کہ بارش دی جا؟ فرعون مستحق تھا اس کی دعا قبول کی جا؟ وہ مستحق نہیں تھا۔ اس کو ہماری شریعت میں کہتے ہیں استدراج، یعنی ان کو ڈھیل دیا جا، تم بڑھتی جا، رسی کو ڈھیل دیا جا، جب تیری گرفت ہوگی فیضا اخلناہم اخذۃ رابیہ، ایسی سخت گرفت کریں گے جناب والا، پھر اس مٹھی سے کوئی چھوٹ کر جا نہیں پائے گا۔ ہوا وہی 6 لاکھ لشکر لے کر فرعون جا رہا تھا پکڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو، ساروں کو دریا میں غرق کر دیا۔ اس وقت فرعون دعا کرتا ہے اے اللہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان قبول کرتا ہوں۔ جبریل امین کو برداشت نہ، منہ پہ مارا، کیچڑ منہ کو بھر دیا تاکہ کوئی ایمان نہ قبول کر سکے۔ 400 سال تک خدائی کا دعویٰ کرنے والا صرف ایک لفظ کے بنا پر جنت حاصل کرے، جبریل امین نے پسند نہیں کیا، منہ میں کیچڑ مار دی، آج وہ فرعون جو نمونہ بن کر مصر کا دیا۔ تو حضرات گرامی یہ اللہ طرف سے استدراج ہوتا ہے، ڈھیل ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کے ڈھیل نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ مسلمانوں کے واقع میں مسلمان اللہ کے بندے سچے ہیں۔ تو گویا کہ انسان تو ہے جو انسانوں میں رہ کر انسانیت پیدا کرے، گوشہ نشینی اختیار کرنا، یہ کہ آسمان پہ اڑ جانا، یہ کہ فضا پہ اڑ جانا، پانی پہ تیر جانا، یہ کمال نہیں ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں ہماری ماں بہنوں نے جو تقریر کیے اور اپنی پڑھائی کا جو ہے کہ شعور اس نے ہمیں دکھایا ہے، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رابعہ بصریہ بنائے، ان کو بھی عائشہ کی بہن ہی بنا دے، جس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گزری ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں بھی عائشہ بنائے، ان میں بھی جو ہے رابعہ بصریہ بنائے۔ رابعہ بصریہ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جناب والا عبادت کرتے ہیں یا تو جنت کے لالچ سے یا جہنم کے خوف سے۔ رابعہ بصریہ کو بہت غصہ آیا، پھر عجیب مسئلہ ہے، بھائی عبادت کرو اللہ کے لیے، مستحق عبادت اللہ ہے، نہ تو جنت کا حرص نہ جہنم کا خوف۔ اگر اللہ کے لیے عبادت کی تو آٹومیٹک اور فطری بات ہے جہنم سے بچے گا، جنت میں جائیں گے۔ اگر صرف جنت کے لیے بات کی، جہنم کے ڈر سے بات کی تو بس تو جائیں گے، لیکن جو رضا خدا حاصل ہونا چاہیے وہ بہت مشکل سے حاصل ہو۔ تو رابعہ بصریہ بڑا غصہ ہے، ایک ہاتھ میں لے لیا آگ، ایک ہاتھ میں لے لیا پانی اور بھاگا جا رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا رابعہ کہاں جا رہے بھاگتے ہیں؟ کہا مجھے غصہ ہے، لوگ عبادت اللہ کے لیے نہیں کرتے، یا تو جہنم کے خوف سے کرتے یا جنت کے لالچ سے کرتے، میں تو چاہتے جنت کو جلا دوں، جہنم کو بجھا دوں۔
जहन्नम घुस जाएगा उसका खौफ नहीं रहेगा, जन्नत जल जाएगी उसका हिस्स नहीं रहेगा। तो अब इबादत खालिस अल्लाह के लिए होगी। हैरात गिरामी, ये राबिया बसरिया है। अल्लाह ने हकीकत के एतबार से आप अगर देखें हमारी माँ और बहनों से बड़े बड़े वली पैदा हुए हैं और माँ बहनों के जरिए से उसमें मर्दों का कोई दखल नहीं है। आप इससे पहले मालूम होगा जो अफगानिस्तान का पहले बादशाह था मीर अमानुल्लाह, ये आप लोग शायद वाक़े पढ़े होंगे, ज़हन में होगा। मीर अमानुल्लाह का बेटा मीर अब्दुर्रहमान था। एक मरतबा रूस ने अफगानिस्तान पर हमला करने का इरादा किया तो मीर अमानुल्लाह अपने बेटे मीर अब्दुर्रहमान को लश्कर लेकर भेजा दिफा के लिए, ताकि रूस वाले अफगानिस्तान पर हमला ना करें। इधर मीर अब्दुर्रहमान लश्कर लेकर पहुंचे। चंद दिन के बाद खबर आई मीर अब्दुर्रहमान शिकस्त खा चुके हैं, वो भागते हुए जान बचाते हुए आ रहे हैं और रूस की फोर्स अफगानिस्तान को कब्जा करते हुए शाही महल की तरफ आ रही है। मीर अमानुल्लाह खबर पहुंची, वो दफ्तर में थे, वो बहुत गमगीन उदास हालत में घर पहुंचे। बीवी ने पूछा कि भैया क्या मसला है, आज इतने उदास क्यों हो? रोज यहाँ तो हंसास बशास आते थे, आज उदास चेहरे में रौनक नहीं है, चेहरे परेशान हाल है, वजह क्या है? क्या पूछो मैं बताने की बात नहीं, बस छोड़ो। आखिरकार समझा सब परेशान बीवी को बताने को तैयार नहीं। बीवी ने कहा बताइए ऐसे कौन सा राज है जो मियां और बीवी के दरमियान उसका इजहार ना हो? मियां बीवी तो राजदार दोनों हैं ही, और दुनिया में दोनों के लिए तीसरा है कोई? औलाद भी कर सकती है, बेटा बेटी कर सकते हैं, भाई बहन कर जाएंगे, लेकिन मियां बीवी को दोनों अल्लाह इस तरह जोड़ा है कि जनाब कभी छुपने वाला नहीं। ये दो रास्ता है, आप मुझे कैसे छुपा रहे, क्यों परेशान है? मीर अमानुल्लाह का भाई बताऊं किया, मीर अब्दुर्रहमान को भेजा, रूस से मुकाबला करने के लिए, वो शिकस्त खा चुका है, वो उस फिर का भागता हुआ आ रहा है और रूस की फोर्स हमारे मुल्क को कब्जा करते हुए शाही महल की तरफ आ रही है। बीबी ने कहा झूठी खबर है, ये खबर झूठी, बिल्कुल बेधड़क। बीवी की ईमानदारी देखिए, उनकी ईमानी कुव्वत को देखिए, क्या कहा झूठी खबर है। कहा कि रे ये बात नहीं है, सरकारी सीआईडी ने खबर दी है। कहा सरकारी सीआईडी झूठी है। कहे सरकारी रजिस्टर में लिख लिया गया, दफ्तर में मौजूद है, सरकारी दफ्तर भी झूठा है। मीर अब्दुर्रहमान कभी भी शिकस्त खाकर नहीं आएगा, चाहे शहीद हो जाए या फातेह बनकर आए, शिकस्त खाकर पुष्ट फेर कर नहीं आए। मीर अमानुल्लाह गुस्सा है, कहा कि भाई क्या करूं, बस मुर्गी के एक टांग ऊपर ही होते, मानने को तैयार नहीं, गुस्से से घर से निकल गया, चले गए दफ्तर। 3 दिन के बाद मीर अब्दुर्रहमान वापस आ गए और बिल्कुल हंसते हंसते खेलते कूदते आ रहा घर। बीवी को पहले बीवी बताओ, तुमने अपने यकीन के साथ कहा था कि मीर अब्दुर्रहमान शिकस्त खाकर नहीं आएगा, या तो वो शहीद होगा या फातेह होगा, तुम्हें इतना यकीन कहां से हुआ? खबर बिल्कुल सही, मेरा लड़का फातेह बन गया, रूस के फोर्स को भगा चुका, वो फातेह बनकर आ रहा है। कहा कि देखिए बहुत बड़ा राज है, ये बताने का नहीं, आप बिल्कुल ना पूछे मुझसे। आप मीर अमानुल्लाह पकड़ लिया तो तुम्ही ने कहा था मियां बीवी ने कोई राज नहीं होता है, तुम्हें बताना पड़ेगा। आप मैं अपने माँ बहनों को मैं आप इशारा कर कहूंगा, खिताब करके जरा गौर से सुनिए बीवी ने क्या जवाब दिया। आज मैं अपने माँ और बहनों को भी कहना चाहेंगे, आप भी मीर अब्दुर्रहमान अमानुल्लाह की बीवी समझिए। जवाब दिया कि जरा सुनिए, जिस दिन मेरा ये लड़का मेरे पेट में हमल में आता है, और जिस दिन हमल ठहरता औरत को पता चल जाता है कि आज मेरे पे हमल ठहर गया, जिस दिन हमल ठहरा था उसी दिन से आपके सरकारी खजाने से मैंने खाना पीना बंद कर दिया था। आप रोजाना का रोजीना भेजते थे, वो अलमारी में मौजूद है, देख लीजिए। मैं हफ्ते में टोपी बुनती थी, टोपी बुन करके उस टोपी को बिकवा कर 1 हफ्ता तक एक टोपी के मुनाफे को हासिल कर खाती थी। पूरे 9 महीने तक मैंने इसी तरह किया, क्योंकि सरकारी दफ्तर का जो खजाना होता है मुबहम होता है या मौहूम होता है, मुश्तबह होता है, हलाल होने का यकीन नहीं है। ये बात और चाहे हलाल हो लेकिन मुश्तबह
پھر وہ بچہ اسی حال میں میرے جو ہے کہ وضع حمل میں آیا. پھر 2 سال تک میں نے دودھ پلایا. اس 2 سال کے دوران بھی میں اسی طرح کرتی رہی, اور ٹوپی بیچتی رہی, دودھ پلاتی رہی. اور اس بچے کو جب بھی میں دودھ پلاتی تھی, پلاتے وقت 2 رکعت نماز پڑھتی, اللہ سے دعا کرتی, اور یہ کہتا اللہ میرے بچے کو مجاہد بنا, اس کو بزدل نہ بنا. جو ماں اپنے بیٹے کو اس طرح کی حلال روزی کھلائے, اور جس بیٹے کے لیے ماں کی اتنی جانفشانی ہو, جس بیٹے کے لیے ماں کی اتنی محنت ہو, جس بیٹے کے لیے ماں کی اتنی دعا ہو, کیا اللہ تعالیٰ اس ماں کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا کبھی شکست کھا بھاگ کے نہیں آئے گا, یا تو شہید ہوگا یا پھر وہ فاتح بنے گا, اور ہوا وہی کہ فاتح بن کے آیا. لہذا اپنی ماں اور بہن کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آج ہماری ماں اور بہنیں سدھر جائے, حلال روزی اختیار کرے, عبادت گزار بن جائے, تعلیم یافتہ بن جائے, حقیقت جانیے کہ آج کے بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود میں. اسی لیے ہماری شریعت اسلامی کے اندر کہا گیا ہے 7 سال تک بچے ماں کے ہوتے باپ کے نہیں ہوتے. 7 سال تک ماں کا حق ہوتا ہے کہ بچے کی پرورش وہ کرے. جب بچے اچھے چلنا پھرنا, کھانا پینا, کپڑا دھونے کا طریقہ, دائیں بائیں اللہ رسول کو پہچان لے, تب جا کر ماں کے باپ کے ذمہ دیا جاتا ہے تعلیم و تربیت میں. اگر اس 7 سال کے اندر اپنے بچے کو مائیں سدھارنے چاہے, ہماری بہنیں سدھارنے چاہے, حقیقت 7 سال کا اس کے دلوں میں اللہ رسول کا نام ڈال سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ الصبح, جب اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اس وقت اس کو نماز کا حکم دیا کرو. واضربوا بها علیہا اذا کان عشرا, 10 سال کی عمر کی بن جائے تو ان کو ہلکی مار مارو, ضرباً غیر مبرہن, ہلکی مار مارو, اس کے بعد چوٹ نہ لگ جائے, تکلیف زیادہ نہ پہنچے. یہ تعذیباً مارو, تعزیراً نہ مارو, تعذیباً نہ مارو, ادب دینے کے لیے. یہ ہماری ماں کے کام ہے. اتنی ڈھلائی میں نہیں اترنی چاہیے کہ اولاد سر پہ بیٹھ جائے. اور عام طور پر ہماری ماں بہنوں کے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی محبت کے بنا پر یہاں تک سر پہ بیٹھا لیتی ہے کہ اولاد اپنی ماں کو جو چاہے کہا جائے, کنٹرول کرنے والے باپ ہوتے ہیں. لیکن ماں کو بھی ذرا سخت مزاج ہونا چاہیے تاکہ جو وہ ماں اس طرح اولاد کی تربیت کرے جس طرح کہ میر امان اللہ کی بیوی نے اولاد کی تربیت کی ہے. آپ کو معلوم ہے شاہ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا ہے. شاہ عبد القادر جیلانی کوئی سے نہیں بنے, ماں اور باپ دونوں کے مجموعہ سے بنے. ایک مرتبہ واقعہ ہے, شاہ عبد القادر جیلانی کے والد کہتے کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, یہ شاہ عبد القادر جیلانی کے والد کا نام ہے. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست شاہ عبد القادر جیلانی کے والد سمندر کنارے سے جا رہے تھے, ہاتھ میں کہیں تیرتا ہوا ایک سیب مل گیا. 3 دن سے شاہ عبد القادر کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست 3 دن سے کچھ نہیں کھائے تھے, بھوک سے بیتاب تھے. سیب اٹھا کر کھا لیا. کھانے کے بعد کچھ دل میں سکون تو پیدا ہوا, بھوک ختم ہوئی, جگر میں ٹھنڈ پیدا ہوئی. اس وقت جا کے شاہ عبد القادر جیلانی کے والد شاہ کہتے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو اب شعور ہوا کہ جناب پتہ نہیں کس کا سیب تھا, حلال تھا یا حرام تھا, لامرد دوسرے سیب حرام ہوگا میں نے کھا لیا, چلو باغ والے سے معافی مانگو. 3 دن تک شاہ کا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست درے کنارے چلتے رہے. 3 دن تک چل کر جانے کے بعد ایک باغ آیا سیب کا. ایک درخت بالکل ساحل کے کنارے پر ہے, کچھ ٹہنیاں لٹکی ہوئی ہے ندی میں. ان کو پتا چل گیا یہی باغ, اسی درخت پہ جو سیب ہوگا جو نیچے سے لٹکا ہوا ہے. اب مالی کے تلاش میں لگا. مولا عبید عبداللہ سومعی مالی تھا, باغ کا مالک تھا عبداللہ سومعی. شاہ عبد القادر جیلانی کے والد کا خسر شاہ عبد القادر جیلانی کے نانا عبداللہ سومعی ان کے پاس پہنچا. پہنچنے کے بعد شاہ عبد القادر جیلانی کے والد نے کہا کہ بھائی ایسی بات ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی. کیا غلطی؟ کہ ایک سیب آپ کے باغ کا جا رہا تھا, میں نے اٹھا کھا لیا, تو آپ مجھے معاف کر دیے, مجھ سے غلطی ہے, میں اسے بےتاب تھا, میں نے کھا لیا. اب عبداللہ سومعی خود نیک اور پرہیزگار تھا اور بہت بڑا اپنی اولاد کے مربی تھے, لیکن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی جان کے اس کے تقوی طہارت کو دیکھ کر تعجب
चुप हुआ गुस्से में पड़ा, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। माफ करूंगा एक शर्त के साथ, अगर तुमने उस शर्त को मान लिया तब तो माफ करूंगा, अगर शर्त नहीं मानी तो माफ नहीं। क्या शर्त? शर्त है कि मेरे पास एक बेटी है, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अगर तुमने शादी कर ली तब तुम्हें माफ करूंगा, नहीं करूंगा। कहा कि हजरत आप मुझे माफ कीजिए, वो शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन क्या एक बात और सुन लो, मेरी बेटी आंख से अंधी, जुबान से गूंगी, कान से बहरी, पैर से लंगड़ी, हाथ से लूंजी, गोया कि जितनी खामियां हो सके बदन में कोई चीज बाकी नहीं। अगर तुम तैयार हो तो बताओ। कहा कि हुजूर मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, आंख से अंधी, कान से बहरी, जुबान से गूंगी, पैर से लंगड़ी, हाथ से लूंगी, उसे करो। आखिरकार उनसे आदो पैमान हो गया, घर पहुंचा गया, माफ कर दिया, शादी हो गई। जाकर के अब्दुल्ला सोमाई ने अपने दामाद से कहा तुम उस घर में लड़कियां वहां तुम जाओ करना, यानी शबे दुफाफ के लिए ससुराली में शबे दुफाफ की बात हुई, घर में भेजा। तो लंगड़ी, लुंजी, अंधी, बहरी, गूंगी क्या हो, ऐसा मालूम होता है 14वीं रात का टुकड़ा चांद बजा हुआ। आपू साले मूसा जंगी दोस्त डर से भागा, कह रहे हमारी बीवी तो ऐसे तो वो बीवी ने तो कोई दूसरी है, भाग दिवा गए। उस वक्त अब्दुल्ला सोमाई ससुर ने पूछा बेटा तुम क्यों भाग कर आए? कहा कि हजरत आपने तो ये बतला दो लड़की दूसरी है। कहा कैसे? ऐसे ऐसे। कहा बेटा आप बैठ जाओ, मेरी लड़की वही है, लेकिन आज उस लड़की को मैंने गूंगी इस बिना पर बताई है कि इस जुबान से आज तक मेरी लड़की ने कभी दुनिया को बुरा नहीं कहा, किसी की गीबत नहीं की, किसी की बुराई नहीं की, कभी गाली ना बोली, कभी किसी तरह की कभी बात नहीं की, ऐसी बात नहीं की जो शर्अन कभी हो जाए। इसीलिए मैंने उसको कहा गूंगी है। और इस आंख को मैंने अंधी इस बिना पर बताया, इस आंख से कभी किसी गैर महरम पर देखा नहीं है, गैर महरम को देखा नहीं, इस आंख को कभी किसी गैर महरम पर नहीं डाला। रास्ते में चली है, नीचे निगाह करके चली, लेकिन कभी किसी पर नजर नहीं डाली है। और कान से इस बिना पर बहरी है कि कभी इस कान से कभी गीबत की बात, कभी चुगलखोरी, फितना परवरी की बात, कभी बोहतान तराशी, तौबान तराशी कभी किसी जुबान से नहीं सुनी है। इसीलिए कहा कान से बहरी है। और पैर से इस बात पर लंगड़ी कही है, इस पैर से कभी ऐसा रास्ता तय नहीं किया जिस रास्ता को जो रास्ता गुनाह का बाइस हो। और हाथ से कभी किसी आज तक तकलीफ नहीं पहुंचाई जो हाथ से कोई जाके दुख महसूस करे। इसीलिए मैं कहा हमारी ये बेटे हर चीज रहते हुए कुछ भी नहीं। हजरत गिरामी ये बात जो एक सेब खाने के बिना पर जनाब 3 दिन का रास्ता तय करे, शरान 3 दिन का सफर 48 मील का पड़ता है, 48 मील चलकर जाना इस भूखा आदमी कोई मामूली बात नहीं। फिर वहां तय चलने के बाद एक तो ये परेशान हाल आदमी फिर जाकर अब्दुल्ला सोमाई की दिल खराश बात सुन करके उसको कबूल कर लेना कोई मामूली बात नहीं। फिर इस तरह लंगड़ी, लुंजी, बहरी, गूंगी बीवी शादी करना कोई आसान नहीं था। उसी से एक तरफ माँ है, नेक, साले, मुत्तकी, परहेजगार, एक तरफ बाप का तब आपके सामने आ गया, उस मखलूक से पैदा शाह अब्दुल कादिर जिलानी। हैरात गिरामी हकीकत है कि आज हमारे भाई अगर दुरुस्त हो जाए, अपने नफ्स की इस्लाह कर ले, हमारे जाकर बूढ़े पुराने नौजवान तब का इस्लाह कर ले, हमारी माए बहनें अपनी इस्लाह कर ले, तो फिर आज शाह अब्दुल कादिर जिलानी का पैदा होना कुछ दुश्वार नहीं। आज भी शाह अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हो सकता है, आज भी बड़े बड़े वली पैदा हो सकते हैं और होते रहते हैं। जिस दिन पैदा होना बंद हो जाएगा उसी दिन क़यामत पर पहुंच जाएगा। हज़रत गिरामी आपके सामने ही बात मैंने बताया कि शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिसके बारे में आपको बताया, एक मता चलकर जा रहे थे, उसकी अम्मी ने भेजा बेटा जाओ बगदाद पढ़ने के लिए। पढ़ने जा रहे थे, उस वक्त इंसानी आबादी कम थी, जंगलात तय करते जा रहा था। जाते रास्ते में एक बिल्कुल दुबला पतला खिटखिटा सा आदमी, बदन में कहीं भी गोश्त नहीं था, सेवाए हड्डी के कुछ भी नहीं था, जंगल में पड़ा हुआ है। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको देखा तो उस शख्स ने बुलाया शाह अब्दुल कादिर जिलानी को, बोला का बेटा
ذرا تم میرے پاس آ جاؤ۔ شاہ عبد القادر جیلانی گھبرا کے پہنچنے کے بعد کہا بیٹا مجھے ذرا اٹھا کر بیٹھا دو۔ شاہ عبد القادر پیچھے سے سار لگا اٹھا کر بیٹھانے کے بعد شاہ عبد القادر جیلانی پیچھے ہٹنے لگے تو گر گئے۔ کہا بیٹا مجھے چھوڑو، میں تجھے پیچھے سہارا دے کر بیٹھو کیونکہ میں بیٹھ نہیں سکتا۔ جیسے سہارا دے کر بیٹھایا تو اس وقت جو ایک بوڑھے آدمی جس کے بدن میں کچھ بھی نہیں تھا اسی وقت بیٹھے بیٹھے پھولنا شروع ہو گیا۔ اتنا پھولا پھر موٹا تگڑا بن گیا۔ جب موٹا تگڑا بن گیا شاہ عبد القادر جیلانی کو بڑا خوف ہوا کہ شاید کوئی بھوت پریت تو نہیں ہے۔ اس وقت اس بڑے میاں نے دعا دی اور فرمایا کہ بیٹا تم گھبراؤ مت، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تمہارے نبی کی سنت ہوں۔ آج تک تمہارے نبی کی سنت دنیا سے مٹ چکی ہے، عمل کرنے والے کم رہے، تم سنت نبی کو زندہ کرنے والے بنو گے، تمہارا نام محی السنہ ہوگا۔ لہذا شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا لقب محی السنہ پڑا۔ حضرات گرامی یہ محی السنہ لقب پڑھنا یہ نہ سمجھے شاہ عبد القادر جیلانی کا ذاتی کمال ہے، بلکہ ذاتی کمال نہیں، ماں باپ کے مخلوط کمال ہے۔ اگر ماں باپ صحیح ہو جائے تو پھر جا کے اولاد کا ذاتی کمال پیدا ہونا کوئی بعید تر نہیں ہے، بہت آسانی سے کمال پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں آسیہ کے بارے میں سنے ہوں گے۔ آسیہ فرعون کی بیوی، دنیا کا سب سے بدتر شخص گزرا ہے تو نمرود، فرعون، شداد وغیرہ گزرے سب سے بدتر شخص، اگرچہ نبی کے زمانے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ اور وائل وغیرہ بھی گزرے ہیں، لیکن اس دور کے بعد سب سے بدتر شخص وہی لوگ ہیں جس نے خدایت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک طرف خدایت کا دعویٰ کرنے والا ہے، ایک طرف سمجھ لیے کہ ایک طرف آسیہ جس کی زبان سے وحدت کی آواز نکلی۔ فرعون نے کتنی سزائیں دی، زمین پہ لٹا دیتے، نیکھیں ٹھوکتے تھا ہاتھوں میں، لیکن فرعون کی خدایت کو قبول نہیں کیا۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والی وہی آسیہ ہے۔ اگر وہ آسیہ اگر نہ ہوتی تو پھر آج موسیٰ علیہ السلام جو نبی بن کر منظر عام میں آئے تھے اور ان کی تربیت ہوئی تھی، یہ سمجھ لو تربیت نہ ہو پاتی۔ وہی آسیہ تھی جو فرعون کی جو تربیت کی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو تھپڑ مار دیا کس کر کے، جب وہ موسیٰ اللہ تعالیٰ کی برائی اور شریعت کی برائی کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے گھٹنے کے بل فرعون کے گود میں بیٹھا ہوا تھا، جب دیکھا کہ فرعون اللہ کی برائی اللہ کے نام میں شکایت کر رہا ہے، اٹھا کر مارا تھپڑ۔ فرعون کہنے لگا ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہوگا جو یہودی کے اندر پیدا ہو کر میرے ملک کو تباہ کرے گا۔ فرعون نے راز کو قتل کر، ہو سکتا ہے یہ وہی ہو، ورنہ آج مجھے کیوں ہے۔ اب آسیہ بھاگ بھی آئی، کہا کہ یہ تو چھوٹا بچہ، ہر بچہ باپ کی داڑھی پکڑتا ہے، تھپڑے مار دیتا، پتہ مجھے بھی کتنے مار دیا، اس کو تھوڑے قتل کیا جا سکتا، اس کو کیا پتا ہے کہ اللہ رسول کا نام لیتے نہیں لیتے۔ آخرکار فرعون کو سمجھایا، کس نے؟ آسیہ نے۔ آسیہ کے گود پہ پالنے والے اہی موسیٰ علیہ السلام، جس نے دنیا کو چمکایا اور موسیٰ نبی بنے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کے اندر جو ایک بات روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے نکاح 3 عورتوں سے ہوگا، ایک ان میں سے جو آسیہ بھی ہے، ایک مریم بھی ہے، ایک اور عورت کا نام آتا ہے، 3 سے آپ کا نکاح، یہ جنت کا نام۔ حضرات گرامی اگر ہماری ماں اور بہنیں اگر بننا چاہیں، حضرات ایک بات دیکھیں، ایک ہے برائی، ایک ہے نیکی۔ دیکھیں انسان کو برا بننے کے لیے کسی محنت کی کوئی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے رہیے برا بنتے چلے جائیے، لیکن نیک بننے کے لیے بہت کچھ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ خیر کچھ یہ پردہ ٹائم زیادہ ہو گیا، شاید نماز کا وقت قریب ہونے لگا ہے، اس لیے آپ دعا میں بھی وقت لائے گا، آپ حضرات دعا کیجئے، کیونکہ یہ مجلس اصل ماؤں اور بہنوں کے لیے سجائی گئی ہے، ہم دعا کرتے ہیں، آپ حضرات بھی دعا کیجئے، اللہ تعالی ہمارے مردوں کے اندر بھی اصلاح پیدا فرمائے اور ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر بھی خصوصی طور پر اللہ تعالی اصلاح پیدا فرمائے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے مردوں کے اندر
باکمال ہیں، عورتوں میں باکمال نہیں. ہم نے آپ کی مجلس میں دیکھ لیا جتنا کمال آپ کے اندر موجود ہے اسی طرح آپ کی عورتوں میں وہ کمال موجود ہے. 19-20 کا فرق ہے، زیادہ کمال میں کوئی کم بیشی نہیں. اللہ سے دعا کہ ہم بھی دعا کرتا بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہمارے کمال کو چار چاند لگائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد